بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں نے اپنی والدہ کو اپنا ایک باغ دے دیا تھا، اب وہ فوت ہو گئی ہیں اور میرے علاوہ کوئی وارث چھوڑ کر نہیں گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا صدقہ درست ہو گیا اور تیرا باغ تیری ملکیت میں واپس آ گیا۔ ماں باپ کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کو صدقے میں دی ہوئی چیز اگر ترکہ بن کر صدقہ کرنے والے کو مل جائے تو یہ صدقہ واپس لینے میں شامل نہیں، کیونکہ وفات اور استحقاق میراث میں انسان کے ارادہ کوشش کو دخل نہیں۔ مندرجہ بالا صورت میں صدقے کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں زمین ملی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ طلب کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں ایسا مال ملا ہے کہ میری نظر میں اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اصل زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار کو صدقہ کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا اور یہ شرط لگا دی کہ اصل زمین نہ بیچی جائے گی، نہ کسی کو ہبہ کی جائے گی اور نہ کسی کو وراثت کے طور پر دی جائے گی۔ آپ نے وہ زمین غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں مسافروں اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دی۔ جو اس کا انتظام کرے اس پر گناہ نہیں کہ اس میں سے مناسب حد تک کھائے یا دوست کو کھلائے، لیکن اس سے مال نہ کمائے۔ وقف شرعاً درست ہے۔ وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، البتہ وقف کرنے والا اس کا انتظام خود کرنے کا حق رکھتا ہے۔ وقف سے حاصل ہونے والی آمدنی میں سے وقف قائم رکھنے کے ضروری اخراجات نکال کر باقی مال نیکی کے ان کاموں میں خرچ ہوگا جن کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ مال نہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے لیے آمدنی کا ذریعہ نہ بنائے اور جائز حد سے زیادہ مالی فوائد حاصل نہ کرے۔